السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم ECE 202 کا لیکچر نمبر 12 اسٹارٹ کریں گے، اور آج کو ہمارا ٹاپک ہے فزیکل ڈیولپمنٹ ان انفینسی فرام 0 to 2 years۔ پچھلے لیکچرز میں ہم نے فزیکل ڈیولپمنٹ کے بنیادی تصورات پر بات کی تھی۔ ہم نے یہ سیکھا تھا کہ بچے کی نشو و نما دو بڑے مراحل میں تقسیم ہوتی ہے: پری نیٹل یعنی پیدائش سے پہلے کا مرحلہ، اور پوسٹ نیٹل یعنی پیدائش کے بعد کا مرحلہ۔ لیکن آج کے لیکچر میں ہم خاص طور پر پیدائش سے لے کر 2 سال تک کے عرصے میں ہونے والی جسمانی تبدیلیوں پر تفصیل سے بات کریں گے۔ اس عرصے کو انفینسی کہا جاتا ہے، اور یہ بچے کی زندگی کا ایک نہایت اہم اور تیز ترین ترقی کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اس دوران بچے کی جسمانی ساخت، وزن، قد، دماغی نشو و نما، حرکات و سکنات اور صحت سے متعلق کئی اہم تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ آج کا لیکچر آپ کو یہ سمجھانے میں مدد کرے گا کہ ایک انفینٹ جو ہے وہ کس طرح سے دن بہ دن اور مہینہ بہ مہینہ ترقی کرتا ہے۔ یہ معلومات نہ صرف آپ کو ایک ماہر تعلیم کے طور پر فائدہ دے گی، بلکہ ایک ماں، ایک سرپرست یا ایک کیئر گیور کی حیثیت سے بھی یہ تمام نالج آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ہوگی۔ تو چلیں لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ بچے کی زندگی کا سب سے پہلا اور نازک ترین جو مرحلہ ہوتا ہے وہ نیونیٹل پیریڈ کہلاتا ہے، یعنی نوزائیدہ دور، جو بچے کی پیدائش کے فوراً بعد سے لے کر پہلے 4 ہفتوں یعنی تقریباً 1 مہینے تک ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس مرحلے میں بچے کی جسمانی ساخت، وزن، قد اور دیگر جسمانی خصوصیات کا مشاہدہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ تو چلے اب ہم اس مرحلے کے چند اہم نکات کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے بات آ جاتی ہے برتھ سائز، یعنی کہ پیدائشی وزن اور قد کی۔ زیادہ تر جو نوزائیدہ بچوں کا وزن ہوتا ہے وہ 5.5 پاؤنڈ یعنی کہ 2.5 کلو گرام سے لے کر 10 پاؤنڈ یعنی تقریباً 4.5 کلو گرام کے درمیان ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کا قد تقریباً 18 سے 21 انچ یعنی 45 سے 53 سینٹی میٹر تک ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جینڈر ڈفرینسز کی بات کرتے ہیں کہ عمومی طور پر جو میل انفینٹس ہوتے ہیں وہ تھوڑے زیادہ وزنی اور لمبے ہوتے ہیں لڑکیوں یعنی فیمیل انفینٹس کے مقابلے میں۔ یہ فرق فطری ہوتا ہے اور طبی لحاظ سے بالکل عام سمجھا جاتا ہے۔ برتھ کیٹیگریز کی بات کرتے ہیں کہ بچوں کی پیدائش کو مختلف زمروں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جس کی بنیاد ان کے وزن اور وقت پر ہوتی ہے۔ لو برتھ ویٹ یعنی کہ اگر بچے کا وزن 5.5 پاؤنڈ سے کم ہو تو اسے کم وزن والا بچہ یعنی کہ لو برتھ ویٹ انفنٹ کہا جاتا ہے۔ پری میچور بچے وہ ہوتے ہیں جو بچے اپنی متوقع تاریخ پیدائش سے پہلے پیدا ہو جائیں، انہیں پری ٹرم یا پری میچور کہا جاتا ہے۔ یہ بچے بعض اوقات کمزور ہوتے ہیں اور خصوصی نگہداشت کے محتاج ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فل ٹرم وہ بچے جو اپنی مقررہ تاریخ پر یا اس کے آس پاس پیدا ہوں انہیں فل ٹرم کہا جاتا ہے۔ یہ بچے عموماً صحت مند ہوتے ہیں اور انہیں کم نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے۔ پوسٹ میچور جو ہے وہ بچے ہوتے ہیں جو اپنے متوقع تاریخ سے 2 ہفتے یا اس سے زیادہ دیر سے پیدا ہوں، انہیں پوسٹ میچور بیبیز کہا جاتا ہے۔ رسکس کی ان کی بات کریں تو یہ بات جو ہے نا آپ کو جاننی چاہیے کہ پری میچور اور پوسٹ میچور یہ دونوں اقسام کے بچے زیادہ خطرات سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ ان میں جو ہے وہ بیمار ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، برین ڈیمیج کا خطرہ ہوتا ہے، اور بعض صورتوں میں ڈیتھ یعنی کہ موت کا خطرہ فل ٹرم بچوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے پیدائش کے وقت بچے کے وزن، قد اور وقت پر خاص دھیان دیا جاتا ہے تاکہ کسی بھی پیچیدگی کا فوری اندازہ لگایا جا سکے اور بروقت علاج ممکن ہو۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ہم فزیکل گروتھ میں بات کریں گے انفینٹس کی، ان کے پیدائش سے 2 سال تک کے جو بچے ہیں ان میں، کہ اس عمر تک کے بچوں کی جسمانی جو گروتھ ہوتی ہے وہ نہایت تیز رفتاری سے ہوتی ہے۔ اس عرصے کو ہم انسانی زندگی کا سب سے زیادہ تیز ترقی کرنے والا مرحلہ کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ریپڈ گروتھ جو ہے ابتدائی 2 سال میں بچے کا وزن اور قد دونوں میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے. اور پیدائش کے وقت جو وزن ہوتا ہے وہ 6 ماہ کے اندر دگنا ہو جاتا ہے، ڈبل ہو جاتا ہے، اور جب بچہ 1 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کا وزن 3 گنا یعنی کہ ٹرپل تک ہو چکا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر بچے کا وزن پیدائش کے وقت 3 کلو گرام ہو تو 1 سال بعد وہ تقریباً 9 کلو گرام تک پہنچ سکتا ہے. ٹھیک ہے. پھر آ جاتے کہ ہائٹ گروتھ. پیدائش سے لے کر 2 سال تک کے بچے کا قد 10 سے 12 انچ تک بڑھ جاتا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے. یعنی اگر بچے کا قد پیدائش پر 20 انچ ہو تو 2 سال کی عمر تک وہ 30 یا 32 انچ تک ہو سکتا ہے. پھر ہم بات کریں گے چینج ان باڈی پرپورشنز. نہ صرف بچے کا قد اور وزن بڑھتا ہے بلکہ اس کے جسم کے جو تناسب ہے، جو پرپورشنز ہیں، ان میں بھی تبدیلی آتی ہے، خاص طور پر سر کی سائز کے حوالے سے. ایٹ دا ٹائم آف برتھ بچے کا سر اس کے جسم کا 1/3 حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی سر کا سائز جسم کے باقی حصوں کے مقابلے میں بہت بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. 2 سال کی عمر تک سر کا تناسب جسم کے لحاظ سے 1/4 ہو جاتا ہے، یعنی باقی جسم بھی سر کے ساتھ ساتھ تیزی سے بڑھ رہا ہوتا ہے. اور اس کے بعد جب ایڈلٹہڈ اسٹارٹ جاتا ہے، جب انسان بالغ ہوتا ہے تو اس کا سر پورے جسم کا تقریباً 1/8 حصہ رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے دیکھا کہ پیدائش سے 2 سال کے عرصے میں بچہ صرف وزن اور قد میں ہی نہیں بڑھتا بلکہ اس کے جسم کے مختلف حصوں کے تناسب میں بھی بڑی تبدیلی آتی ہے. اس تیز رفتار ترقی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بچوں کی خوراک، نیند اور صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے تاکہ ان کی نشو و نما مکمل اور صحت مند ہو. اس کے بعد ہم بات کریں گے برین ڈیولپمنٹ کہ جیسے جیسے بچے جو ہے وہ جسمانی طور پر بڑھتا ہے ویسے ویسے اس کے دماغ کی بھی تیز رفتاری سے ترقی ہوتی ہے. خاص طور پر پیدائش سے لے کر 2 سال تک کا جو وقت ہے وہ دماغی نشو و نما کے لیے نہایت اہم اور بنیادی حیثیت رکھتا ہے. اس عرصے میں دماغ کی ساخت، وزن اور افعال میں بڑی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو سیکوینس آف برین گروتھ دماغ کی نشو و نما ایک خاص ترتیب سے ہوتی ہے، یعنی کچھ حصے پہلے بنتے ہیں اور کچھ بعد میں. سب سے پہلا جو بات اس میں آتی ہے وہ ہے سب کارٹیکل ایریاز. یہ دماغ کے وہ حصے ہیں جو بچے کی بنیادی حیاتیاتی ضروریات کو کنٹرول کرتے ہیں، جیسے کہ سانس لینا، دل کی دھڑکن، حرارت کو قابو میں رکھنا. یہ حصے سب سے پہلے ترقی کرتے ہیں کیونکہ بچے کی فوری بقا کے لیے یہ افعال ضروری ہوتے ہیں. پھر آتا ہے کارٹیکل ایریاز. یہ دماغ کے وہ اعلیٰ حصے ہیں جو سوچنے، منصوبہ بندی کرنے، فیصلے کرنے اور سیکھنے جیسے کاموں کے لیے ذمہ دار ہوتے ہیں. یہ حصے بچے کی زندگی کے ابتدائی سالوں میں آہستہ آہستہ نشو و نما پاتے ہیں. جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو یہ ایریاز مکمل طور پر فعال ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. برین سائز کی بات کرتے ہیں کہ پیدائش کے وقت پر جو ہے نوزائیدہ بچے کا دماغ انسان کے دماغ کی وزن کا صرف 25% ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی دماغ ابھی مکمل طور پر ترقی یافتہ نہیں ہوتا. 2 سال کی عمر تک یا اس کے اختتام تک بچے کا دماغ بالغ دماغ کے تقریباً 80% وزن تک پہنچ جاتا ہے. یہ ظاہر کرتا ہے کہ دماغ کی ترقی اس عرصے میں کس قدر تیز ہے. ٹھیک ہے. 2.5 سال کی عمر تک تقریباً 2.5 سال کی عمر میں بچے کا دماغ تقریباً مکمل ہو جاتا ہے، یعنی یہ بالغ دماغ کے وزن کے قریب قریب 100% تک پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ابتدائی 2 سے 2.5 سال بچوں کی دماغی نشو و نما کے لیے نہایت اہم ہوتے ہیں. اس دوران اگر بچے کو مناسب توجہ، غذائیت اور اسٹیمولیشنز، محرکات ملیں تو اس کا دماغ نہ صرف بہتر انداز میں ترقی کرتا ہے بلکہ اس کے سیکھنے، سوچنے اور بات چیت کرنے کی صلاحیت بھی مضبوط ہوتی ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں ریفلیکسز ان انفینسی. تو اس میں یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ سیکھا ہوا کوئی رویہ نہیں جانتا. ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بچوں کو کچھ فطری یا اضطراری حرکات جنہیں ریفلیکسز کہا جاتا ہے وہ عطا کی ہوتی ہیں، جو کہ بیرونی جو اسٹیمولائی کے جواب میں خود بخود انجام پاتی ہیں. ان کا مقصد بچے کو زندگی کے ابتدائی دنوں میں سروائیو کروانا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے، جب وہ سیکھنے یا سمجھنے کے قابل نہیں ہوتے. تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریفلیکسز کیا ہیں. یہ وہ حرکات ہیں جو بچے خود بخود کرتے ہیں جب ان کے جسم میں کوئی مخصوص محرک یعنی اسٹیمولس اثر انداز ہوتا ہے. ان ریفلیکسز کا مقصد بچے کی حفاظت، خوراک کے حصول اور ماحولیاتی رد عمل میں مدد فراہم کرنا ہوتا ہے. ریفلیکسز کو اگر میں اگزامپل سے آپ کو سمجھاؤں تو اس میں پہلی چیز آ جاتی ہے سکنگ ریفلیکس. ٹھیک ہے، کہ جب بچے کو نپل دیا جاتا ہے یا منہ میں کوئی چیز رکھی جاتی ہے تو وہ فوری طور پر اسے چوسنا شروع کر دیتا ہے. یہ ریفلیکس بچے کو دودھ پینے میں مدد دیتا ہے اور پیدائش کے فوراً بعد بہت اہم ہوتا ہے. پھر ہے کہ جب بچے کے گال کو ہلکے سے چھوا جائے تو بچہ اپنا منہ اسی طرف موڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور چوسنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ریفلیکس جو ہے وہ بچے کو مدر فیڈ میں بہت مدد دیتا ہے اور اسے روٹنگ ریفلیکس کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر آ جاتا ہے گریسپنگ ریفلیکس کہ اگر آپ اپنی انگلی بچے کی ہتھیلی پر رکھیں تو وہ فوری طور پر اسے مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے. یہ ریفلیکس بچے کے پہلے ہاتھوں کے رد عمل میں شمار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس میں آتا ہے اسٹارٹر ریفلیکس یا مورو ریفلیکس. جب بچہ اچانک کسی اونچی آواز یا گرنے جیسے احساس سے ڈرتا ہے تو وہ اپنے دونوں بازو پھیلا دیتا ہے اور پھر سمیٹ لیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک حفاظتی رد عمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ریفلیکسز کی اقسام کی اگر ہم بات کریں تو اس میں پہلی جو قسم اس میں آتی ہے وہ ہے پرماننٹ ریفلیکس. ٹھیک ہے، تو کچھ ریفلیکسز جیسے بلنکنگ یعنی کہ پلک جھپکنا پوری زندگی رہتے ہیں اور کبھی ختم نہیں ہوتے. یہ جسم کے تحفظ کے لیے اہم ہے. اور کچھ ریفلیکسز جو ہیں وہ ٹیمپرری ریفلیکسز ہوتے ہیں جیسے گریسپنگ یا روٹنگ. یہ وقت کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ رضاکارانہ یعنی کہ والنٹری حرکات لے لے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ ریفلیکسز کس طرح بچے کو ابتدائی زندگی میں سروائیو کرنے میں مدد دیتے ہیں. یہ حرکات بچے کی فطری صلاحیت کا حصہ ہیں اور والدین کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ کون سے ریفلیکسز عام ہیں اور ان میں کیا تبدیلیاں متوقع ہوتی ہیں. اب ہم بات کریں گے موٹر اسکلز پہ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ مکمل طور پر دوسروں پر انحصار کرتا ہے، لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے وہ حرکت کرنے کی صلاحیت حاصل کرنے لگتا ہے. ان حرکات کو ہم موٹر اسکلز کہتے ہیں جو کہ جسمانی نشو و نما کے ساتھ ساتھ بہتر ہوتی چلی جاتی ہیں. موٹر اسکلز کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک گراس موٹر اسکلز ہے اور ایک فائن موٹر اسکل ہے. گراس موٹر اسکلز وہ مہارتیں ہیں جن میں بچے اپنے بڑے عضلات ان کے بگ مسلس جو ہیں ان کے وہ استعمال کرتے ہیں، جیسے ہاتھ، ان کے بازو، ٹانگے، پیٹھ. ٹھیک ہے، بیٹھنا، کھڑے ہونا، چلنا، جن میں ان کے بڑے مسلز جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور فائن موٹرز وہ مہارتیں ہیں جن میں بچے اپنے چھوٹے عضلات جیسے انگلیاں، ہاتھ، کلائیاں یہ استعمال کرتے ہیں کہ کچھ پکڑ لینا اور صفا پلٹنا. ٹھیک ہے، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی حرکات وہ کرتے ہیں. جو موٹر اسکلز کی ترقی میں سنگ میل ہے. ٹھیک ہے، اب ہم موٹرس مائل اسٹونز کی بات کریں تو یہ کچھ اہم مہینے اور وہ صلاحیتیں ہیں جو بچے عام طور پر اس عمر میں حاصل کر لیتے ہیں. جیسے پہلے مہینے میں بچہ پیٹ کے بل لیٹنے پر اپنی تھوڑی اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. دوسرے مہینے میں بچہ اپنا سینہ اٹھانا سیکھتا ہے جب اسے پیٹ کے بل لٹایا جائے. ٹھیک ہے، چوتھے مہینے میں بچہ جو ہے وہ ریٹر کو پکڑ سکتا ہے اور سہارے سے بیٹھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور 5ویں مہینے تک بچہ رول اوور ہونا سیکھ لیتا ہے، پلٹنا، کلے بازی لینا یہ ٹھیک جاتا ہے. اور یعنی کہ وہ پیٹ سے پیٹ یا پیٹ سے پیٹ پر اس طرح سے اپنے آپ کو موو کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور جو 8واں مہینہ ہوتا ہے تو اس منتھ میں بچہ بغیر سہارے کے بیٹھ سکتا ہے اور یہ ایک بڑی کامیابی ہوتی ہے. 10ویں مہینے تک بچہ سہارے سے کھڑا ہونا سیکھتا ہے، جیسے صوفے یا کرسی یا کسی شخص کو پکڑ کر کھڑا ہونا. ٹھیک ہے، اور 14ویں مہینے تک بعض بچے اکیلا کھڑا ہونا یا چلنا بھی شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تمام عمر کی حدود ایوریج ہے. ہر بچہ ایک منفرد انداز میں نشو و نما پاتا ہے. اس ترقی میں جو عوامل اثر انداز ہو سکتے ہیں ان میں ہے
ہیریڈیٹی یعنی کہ وراثت کے والدین سے حاصل ہونے والی جسمانی خصوصیات. انوائرمنٹل فیکٹرز میں آ سکتا ہے کہ گھر کا ماحول یا وسائل, اور اسٹیمولیشن آ جاتی ہے کہ بچے کو حرکت کرنے کے کتنے مواقع دیے جا رہے ہیں. کیئر آ جاتی ہے کہ بچے کو ملنے والی توجہ اور محبت. تو یہ موٹر اسکلز جو ہیں وہ بچوں کو نہ صرف جسمانی طور پر فعال بناتی ہیں بلکہ اعتماد بھی دیتی ہیں کہ وہ خود سے کچھ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا کہ کس طرح پہلے مہینے سے صرف تھوڑی اٹھانے والا بچہ 2 سال کی عمر میں دوڑنے لگتا ہے. یہ ترقی نہایت حیرت انگیز ہوتی ہے. اب نیکسٹ ہم بات کریں گے ہیلتھ اینڈ فزیکل ویل بینگ کے بارے میں, جو کہ انفینٹس کی نشو و نما میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے. تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو عمومی طور پر اس کے جسم کی جو باڈی سسٹم ہے, جیسے دل, پھیپھڑے, ڈائجسٹو سسٹم, برین وغیرہ نارمل طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں. مگر بعض اوقات بچے کو پیدائش کے دوران یا بعد میں کوئی چوٹ لگ جائے, جیسے برتھ ٹراما کوئی ہو یا کسی بیماری کا سامنا ہو سکتا ہے جو اس کی نشو و نما پر اثر انداز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں رکاوٹ بننے والے جو فیکٹرز ہیں, اگر ان پہ ہم بات کریں تو سب سے پہلے بات آ جاتی ہے برتھ ٹراما یا النس کی. کہ کچھ بچے دوران پیدائش آکسیجن کی کمی, انفیکشن یا زچگی کی پیچیدگیوں کی وجہ سے متاثر ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر پور انوائرمنٹ کا بھی اس میں ایک فیکٹر ہے کہ اگر بچے کا ماحول غریب ہو, یعنی مناسب خوراک, صحت کی سہولتیں یا صاف ماحول نہ ہو تو بیماریوں کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جینیٹک ڈس آڈرز بھی اس میں ایک اہم فیکٹر ہے کہ بعض بچے پیدائشی طور پر جینیٹک ڈس آڈرز کے ساتھ ہی پیدا ہوتے ہیں جو ان کی جسمانی اور ذہنی نشو و نما پر گہرا اثر ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل فینل کیٹونوریا PKU یہ ایک میٹابولک بیماری ہے. اس میں بچے کے جسم میں ایک خاص امینو ایسڈ فینائلالائن کو توڑنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. اگر اس بیماری کا ابتدا میں علاج نہ کیا جائے تو یہ بچے میں مینٹل ریٹارڈیشن یعنی ذہنی کمزوری پیدا کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, اسکریننگ اس میں ضروری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, PKU کی جانچ کے لیے اسکریننگ کی جاتی ہے کہ امریکہ میں تمام ریاستوں میں قانوناً لازم ہے کہ ہر نوزائیدہ بچے کا PKU ٹیسٹ پیدائش کے فوراً بعد کیا جائے. اگر بیماری کی جلد شناخت ہو جائے تو خوراک میں تبدیلی اور علاج سے بچنے کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما محفوظ بنائی جا سکتی ہے. اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایک بچہ جسمانی طور پر صحت مند ہو تو اس کی دیگر تمام ترقی جیسے سیکھنے کی صلاحیت, جذباتی توازن اور سماجی رویے بھی بہتر ہوں گے. اسی لیے پیدائش کے بعد طبی معائنہ, مناسب غذا, صاف ماحول اور حفاظتی ٹیکے نہایت ضروری ہیں تاکہ بچے کا مستقبل محفوظ ہو. نیکسٹ ہم بات کریں گے نیوٹریشن اینڈ امیونائزیشن ان انفینسی. انفینٹس کی جسمانی نشو و نما, دماغی ترقی اور بیماریوں سے بچاؤ کے لیے صحیح غذا اور حفاظتی ٹیکے امیونائزیشن انتہائی اہم ہے. تو چلیں ان دونوں پہلوؤں کو بھی ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلے اس میں ہم بات کرتے ہیں نیوٹریشن کی. پیدائش کے فوراً بعد بچے کے لیے سب سے بہترین غذا اس کی ماں کا دودھ ہے. یہ نہ صرف بچے کو ضروری غذائی اجزاء فراہم کرتا ہے بلکہ مدافعتی نظام کو بھی مضبوط بناتا ہے. ماں کا ابتدائی دودھ جو ہے وہ وائٹامنس, منرلز اور اینٹی باڈیز سے بھرپور ہوتا ہے. تقریباً 6 ماہ کی عمر میں بچے کو ماں کے دودھ کے ساتھ ساتھ نرم, ہلکی, ٹھوس غذا دی جاتی ہے, جیسے چاول کا پانی, دلیا, مسلا ہوا پھل, کوئی کیلا, سیب, نرم سبزیاں. یہ غذا آہستہ آہستہ بڑھائی جاتی ہیں تاکہ بچہ نیا ذائقہ اور غذا برداشت کرنا سیکھے. پھر اس میں آتا ہے میل نیوٹریشن کہ اگر بچے کو مکمل غذائیت نہ ملے تو اس کو جسمانی کمزوری ہو سکتی ہے, دماغی نشو و نما میں رکاوٹ ہو سکتی ہے, بیماریوں کا خطرہ ہو سکتا ہے اور وزن یا قد میں کمی جیسے مسائل ہو سکتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں امیونائزیشن پہ. تو امیونائزیشن میں اس کے مقصد کو اگر پہلے دیکھیں تو حفاظتی ٹیکے بچوں کو خطرناک بیماریوں سے بچانے کے لیے دیے جاتے ہیں, جیسے پولیو, میزلز, TB, کالی کھانسی, ٹیٹنس, ہیپاٹائٹس B. WHO اور وزارت صحت کے مطابق پاکستان میں بچوں کو مخصوص مہینوں میں ویکسینز دی جاتی ہیں. والدین کو چاہیے کہ جو ویکسینیشن کارڈ ہے اسے محفوظ رکھیں اور ہر مقررہ وقت پر ویکسین کروائیں.
اہمیت پہ اگر بات کریں تو ٹیکے نہ لگوانے سے بچہ مہلک بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے. پوری دنیا میں حفاظتی ٹیکے لاکھوں بچوں کی جان بچاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انفینسی یعنی پیدائش سے 2 سال کی عمر تک کے بچے کے لیے صحیح غذا اور حفاظتی ٹیکے زندگی کی بنیاد رکھتے ہیں. اگر ان باتوں کا خاص خیال رکھا جائے تو بچہ صحت مند، توانا اور بیماریوں سے محفوظ زندگی کی طرف بڑھتا ہے. نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں انفینٹ مورٹیلٹی کی، یعنی کہ شیر خوار بچوں کی اموات اور اس کے مطلب، وجوہات اور بچاؤ، ان سب پہ ہم بات کریں گے. تو سب سے پہلے ہے کہ انفینٹ مورٹیلٹی کا مطلب کیا ہے. پیدائش کے پہلے سال میں بچے کی موت یہ ایک ایسا سنگین مسئلہ ہے جس کی وجوہات، اثرات اور بچاؤ کے طریقوں کو جاننا نہایت ضروری ہے. انفینٹ مورٹیلٹی نا اس وقت شمار کی جاتی ہے جب کوئی بچہ پیدائش کے بعد 1 سال سے پہلے کسی بیماری یا وجہ سے وفات پا جائے. یہ شرح ایک ملک کی صحت، نظام تعلیم، غربت اور سہولیات کی عکاسی کرتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے کازز میں سب سے پہلے آ جاتا ہے برتھ کمپلیکیشن، کہ پری میچور برتھ اس کا ایک ریزن ہے. کم وزن کے ساتھ پیدائش ایک ریزن ہے. آکسیجن کی کمی یا پیدائش کے دوران کوئی ٹراما یا النس ہو تو یہ ایک اس کا بڑا ریزن ہے، بڑا کاز ہے. ٹھیک ہے، پھر آ جاتا ہے انفیکشس ڈیزیز جیسے نمونیا ہو جائے، اسہال، خسرہ، صفائی کی کمی، آلودہ پانی یا جراثیم وغیرہ. ٹھیک ہے، میل نیوٹریشن کے اندر آئے گا کہ ماں کا مناسب دودھ نہ ملنا، ابتدائی غذا کا غلط انتخاب، اور اگر یہ کہ ویکسینیشن نہ کی جائے، ٹیکوں کو عدم دستیابی یا لاپرواہی اس میں برتی جائے، طبی سہولیات کی کمی ہو. ٹھیک ہے، دیہی علاقوں میں اسپتالوں، ڈاکٹرز کی کمی، ماں کی تعلیم و تربیت کا فقدان، تو یہ سارے جو فیکٹرز ہیں یہ وجہ ہے انفینٹ مورٹیلٹی کی. ٹھیک ہے، پریونشن آف انفینٹ مورٹیلٹی پہ بات کریں تو اگر حمل کے دوران باقاعدہ چیک اپ کروایا جاتا رہے، متوازن غذا ہو، ماں کی جسمانی اور ذہنی صحت پر توجہ دی جائے. ٹھیک ہے، اور پیدائش کے فوراً بعد ماں کا دودھ بچے کو بچاؤ فراہم کرتا ہے. وقت پر ویکسینیشن زندگی بچا سکتی ہے. بچے کے ارد گرد صاف ماحول، پانی، ہاتھ دھونا، دودھ اور کھانے کی چیزیں صاف رکھنا، ماں باپ کو آگاہی دینا، دیہی علاقوں میں شعور پیدا کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ تمام فیکٹرز جو ہیں ان کے تھرو ہم اس مورٹالٹی کے جو ریٹ ہے اس کو کم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو انفنٹس ہیں ان کی زندگی قیمتی ہوتی ہے. اگر ہم حمل سے لے کر پہلے سال تک ماں اور بچے کی نگہداشت کو سنجیدگی سے لیں تو ہم انفینٹ مورٹیلٹی کو بہت حد تک کم کر سکتے ہیں، اور یہ ایک معاشرتی ذمہ داری بھی ہے. تو اس کے ساتھ ہی میرا یہ آج کا لیکچر بھی کمپلیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو پھر سے ریپیٹ کرتی چلوں کہ پہلے جو ہم نے فزیکل ڈیولپمنٹ پہ بات کی تھی وہ ہم جنرل ڈیولپمنٹ پہ بات کر رہے تھے. ٹھیک ہے، لیکن اب یہ جو سیریز اسٹارٹ ہو رہی ہے اب یعنی کہ اس لیکچر سے لے کے آگے کے چند لیکچرز تک یہ ہے کہ ہم ایک ایک اسٹیج کو ڈیٹیل میں سمجھیں گے، اور ہم اسپیشلی بات کریں گے فزیکل ڈیولپمنٹ ان چلڈرن. ٹھیک ہے، تو بچوں کے حساب سے ہم ان اسٹیجز کو دیکھیں گے، اور ان ڈیٹیل ہم ہر اسٹیج کو ہر لیکچر میں سیپریٹلی ایک ایک اسٹیج کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی. ٹھیک ہے، تو آپ نے اگر میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسے فوراً سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے لیکچرز جو ہیں وہ ٹائملی آپ تک پہنچ سکیں. اور میرے لیکچرز کو آپ اپنے فیلو اسٹوڈنٹس تک بھی ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ان سے فائدہ حاصل کر سکیں. ایگزامز جی اب بس بالکل قریب ہی ہیں، تو میری پوری کوشش ہے کہ میں ایگزام سے پہلے یہ تمام لیکچرز کمپلیٹ کر دوں تاکہ یہ آپ سب کے لیے بہت ہیلپ فل رہے. ان شاء اللہ تعالیٰ میں اپنے نیکسٹ لیکچر میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.